اور جیسا مولانا عرفان صاحب نے فرمایا کہ مولانا ندیم صاحب کے ساتھ چلنا آسان نہیں، اس بات کی میں بھی تائید کرتا ہوں، اس بات کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کسی پہلو سے اس کا حل نہیں پاتا کہ ان کے ساتھ چل سکوں۔ مولانا ذاکر صاحب کی بہت سی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی تھی کہ مولانا ندیم صاحب کے ساتھ ان کے منشے کے مطابق کام کرتے تھے، مقامی تھے، اکثر جانا آنا ان کا ہوتا تھا، اور 3-4 گھنٹے آفس میں رہ کر سارے کاموں کو اوڑھ لیتے تھے۔ وہ یہ تو بیچارے اسفار میں رہتے ہیں اس لیے کہ ہنگامہ خیز شخصیت ہے، کہیں فساد ہے، کہیں کرفیو ہے، حالات بہت دیگرگوں ہیں 10-15 سال سے، وہ اپنی ذمہ داریاں یوں نبھاتے تھے، اور مولانا ذاکر صاحب آفس میں بیٹھ کر یوں نبھاتے تھے۔ اللہ اس خلا کو پر کرنے کے اسباب عطا فرمائے، نعم البدل نصیب فرمائے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم، ہم سب کے محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب مدظ اللہ العلی سے تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، ملی زندگی میں شخصیتیں علمی حساب سے، تعلیمی لحاظ سے اور انفرادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، کچھ شخصیتیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جو اپنا نشان چھوڑ جاتی ہیں، لیکن ملی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے تنظیمی، کیونکہ اقوام و ملل کی کامیابی تنظیم کے ساتھ منسوب ہوتی ہے۔ جتنی اچھی تنظیم ہوگی، جتنی کارآمد ہوگی، جتنی منظم ہوگی، جتنی متحرک اور فعال ہوگی تنظیم، ملت کے مسائل اسی حساب سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کی زندگی میں کہ ہمارے نوجوان بچے بیکاری کے عادی ہو گئے، دیر رات تک جاگیں گے، دیر صبح تک سوئیں گے، تعلیم اور محنت کرنے کا شوق ختم ہو گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی آگے کی بات یہ ہو گئی کہ شہروں کو چھوڑیے، قصبوں اور دیہاتوں میں بھی ہمارے نوجوان بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، بڑی تعداد۔ چھوٹے بچے اکثریت، آج کی تاریخ میں مسلمان چھوٹے بچوں کی اکثریت نہیں تو کم سے کم 50% لازمی دینی تعلیم حاصل کرنا جتنا فرض عین ہے اس سے محروم ہے۔ یہ میں ایک دو پہلو پر روشنی ڈالی، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، صرف دو پہلو پر میں نے مثال دینے کے لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تنظیم مضبوط ہوتی
متحرک ہوتی، فعال ہوتی، منظم ہوتی تو مسلمان نوجوان اس حال میں ہو سکتا تھا؟ جب دوستوں سے سیاست کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اکثریت کی وجہ سے سیاست میں تو ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. ہاں صحیح بات ہے، لیکن تمہارے سماج میں جو انٹرنل کرائسس ہے اس سے تم کس طرح لڑ رہے ہو؟ لڑ رہے ہو یا نہیں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑ رہے ہو تو کیسے لڑ رہے ہو، اور نہیں لڑ رہے ہو تو کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ کہاں تمہارا وجود ہے؟ 50% سے زیادہ بچے تمہارے دینی تعلیم سے محروم ہیں. کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ ایسے میں ایسا قیمتی ساتھی بچھڑ گیا تو یہ تو ہماری بدقسمتی پر بدقسمتی. میرے ساتھ میں نے جتنے صوبے ہیں، میں خود بھی جمعیت علماء میں ناظم عمومی رہا ہوں زیادہ وقت. یہ تو حضرت قاری عثمان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو میرے گلے پڑ گیا. تو شروع سے میں کچھ دن ناظم تنظیم رہا اور پھر ناظم عمومی بن گیا تھا. تو مختلف صوبوں کے نظماء اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ان میں یہ مولوی ذاکر صاحب مرحوم ایسے آدمی تھے. یہ لوگ سب تذکرہ کر رہے تھے، میں سوچا تو میں کیا بولوں، جو کچھ مجھے بولنا چاہتا ہوں سب نے کہہ دیا. انہوں نے مولوی صاحب نے صحیح کیا ہے بھئی. جو مولانا عرفان صاحب نے جتنی باتیں کہیں میرا بھی یہی جی چاہ رہا تھا کہ میں کہہ دوں. جتنی باتیں مولانا عرفان صاحب کی، تو ایک بات ایک مرتبہ سنی جائے، 4 مرتبہ سننے کی تو کوئی ضرورت نہیں. اور بالکل میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مبالغے کی کوئی بات نہیں. میں مبالغے کے سخت خلاف ہوں. مبالغہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں، 25 سال ہو گئے مجھے 24 سال جمعیت علماء میں کام کرتے ہوئے، تو مجھے یہی کہنا چاہیے جمعیت علماء سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام نہیں ہو رہا وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ کون کرے گا؟ اور اس کے لیے اگر جمعیت علماء کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا تو کس کا گریبان پکڑا جائے گا؟ کون ذمہ دار ہے چھوٹے ہوئے کام کا؟ تو ہر آدمی اپنے محاسبہ کرے، اور اللہ نے کہا اسے جواب دینا پڑے گا. اس نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنے بچوں تک لازمی تعلیم پہنچانے کی کوشش کی گئی، کتنے جوانوں کو نشے سے بچانے کی کوشش کی گئی، کتنی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کی کوشش کی گئی. یہ تو بنیادی سوالات ہیں. ان میں سے کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہے جو جزوی ہو. اس کے بارے میں سوال شاید نہ ہو کہ تم نے فلاں کو فلاں چیز بننے کیوں دیا. شاید ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی سوال ہو جائے اگر پڑے سوتے رہیں گے وہ کہ فلاں کو فلاں کیوں بننے دیا تم نے. اپنے طاقت بھر کوشش کرنی چاہیے تھی، جانا چاہیے تھا ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن میں سفر کر کے گیا، لمبا سفر کر کے 5 گھنٹے کا سفر کیا میں نے اس ووٹ ڈالنے کے لیے، ایک ووٹ ڈالنے کے لیے. حالانکہ معلوم تھا کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، پر میں ثواب حاصل کرنا ہے، ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے. قیامت کے دن اپنا بچاؤ کر لینا کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، اب یہ بھائی صاحب نے نہیں کیا تو میں کیا کروں. ان کی طرف مت دیکھیں، سب اپنی طرف دیکھیں، اچھی بات کریں. تو جو وہ کچھ سوالات لازمی ہوتے ہیں، بنیادی ہوتے ہیں، جن کے بارے میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ان میں سے وہ سوال ہے مکتب کا سوال ہے. ہر بچے کو، اسی محلے کے سارے بچے کیا مکتب میں جا رہے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہم نے مدرسہ بنا لیا، 200 بچے پڑھتے ہیں یہاں، ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، ختم نہیں ہوا ہمارا کام. اس محلے میں اگر 2000 بچے رہتے ہیں تو 2000 میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے اتنا دین سیکھ لیا ہے جتنا دین ہر مسلمان بچے کو سیکھنا اور ان کے والدین کا اور اس محلے کے بڑوں کا سکھانا لازم ہے؟ اتنا دین سیکھا یا نہیں سیکھا؟ سب نے 100% نے. ایک چھوٹے گا تو اس کا محاسبہ ہوگا. اسی طرح سے نوجوانوں کو نشے میں جانا، نوجوانوں کا بے راہ ہونا، بے فکر ہونا، آرام سے سوتے
رات میں 12-1 بجے تک ہوٹلوں کو کھلے رہنا, دکانوں کو کھلے رہنا, اور ہم بزرگوں کا, یہاں کے محلے کے ذمہ داروں کا اس کا دیکھتے رہنا, کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں نہیں جلدی سوتے ہیں؟ کیوں نہیں سویرے اٹھتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آپ کی تعمیر پر توجہ کرتے؟ یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جمعیت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو میں آتا ہوں, میں یہ ساری توجہ کی باتیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں, کیونکہ جو آدمی ہمارے بیچ میں سے رخصت ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کم عمری تو نہیں کہیں گے لیکن متوسط عمر تک پہنچنے سے پہلے چلے گئے. میری عمر کے تھے, شاید 1-2 سال چھوٹے یا بڑے ہوں گے. اچھا, اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, بہت سارے میں نے کہا تھا نا کہ بہت سارے نظماء اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, لیکن اتنی سادگی, تواضع دوسرے کسی میں نہیں دیکھی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ہر صوبے کے لوگ ہیں, ابھی بھی سب موجود ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ایسے تھے جیسے کوئی ورکر ہوا کرتا ہے, ناظم اعلیٰ ہو ویسا کوئی ان کے اندر بات نہیں. بہت سے لوگ تو بلکہ اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ناظم اعلیٰ صاحب ہے, کہ سادگی تھی انداز میں, بیٹھنے میں, بات چیت کرنے میں, گفتگو میں. تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ ایسے ساتھیوں کی برکت سے ہمارے ساتھ بھی خاص معاملہ فرمائے. ہمارے اندر تو بہت عیوب ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, طرف نظر فرمائے. مجلس کا مقصد صرف تعزیت نہیں. تعزیت تو آج کل فیشن کی طرح سے ہو گئی. میں مجلس کا مقصد یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھا جائے کہ اس آدمی کے اندر کیا کیا خصوصیتیں تھیں, اور ہم لوگ ارادہ کریں کہ وہ خصوصیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ان کے بارے میں سبھی لوگوں نے کہا کہ سادگی تھی, ملنساری تھی, تواضع تھی, اور لوگوں کو جوڑ لینے کا جذبہ تھا. وہ ہمارے صدر صاحب کی باتوں کو بھی برداشت کیا کرتے تھے, اور ان کی سب جلال ولال جو کیفیات ہوتی ہیں تو ان کو سب کو برداشت کیا کرتے تھے, اور خود بھی جڑے رہتے تھے, جوڑ کے بھی رکھتے. یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو مومن کی پہچان بتائی گئی ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والا ہو, کم گو ہو, متواضع ہو, سب خصوصیتیں مومنوں کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سن کر سیکھنے اور سیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے, تو آج کا ہمارا جمع ہونا سوارت ہو جائے گا, قبول ہو جائے گا. اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت سے نوازے, اور اپنے بارے میں فکر کرے کہ جہاں آج وہ گئے ہمیں بھی جانا ہے. تو زیادہ وقت نہیں بچا ہے ہمارے پاس. میں ابھی آتے ہوئے جہاز میں سوچ رہا تھا, پتہ نہیں زندگی کا چراغ کس دن گل ہو جائے. اب تو گھنٹی بج گئی نا, سفید بال آ گئے, اب اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. گھنٹی تو بج ہی گئی ہے, ہم نے کالا بھی نہیں کر رکھا ہے, لوگ اس کو پینٹ وینٹ کر لیتے ہیں, اب وہ بھی نہیں کر رکھا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہیں اب یہ ان حالات میں تو تمہیں کالا کر لینا چاہیے. میں نے کہا آپ تو سب نے سفیدی دیکھ لی ہے, اب کیا کالا کریں گے. تو پتہ نہیں کس دن چراغ گل ہو جائے تو کیا چیز کام آئے گی, وہ ذرا سوچیں, محاسبہ کریں اپنے دل کا. ہمارا دل کس جگہ ہے؟ اس جگہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا سوچ بھی سکتے ہیں لمحے کے لیے کہ ہمارا معاملہ الا من اتى الله بقلب سلیم والوں میں ہو جائے گا. کیا ہے ہمارا دل ایسا ایسی جگہ پر؟ اس کا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں نے تو بہت سوچا, اور سوچا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں کوئی تواضع نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی انکسار نہیں ہے. بالکل میں نے سوچا اگر مجھے ابھی موت آ جائے تو میں کیسے سامنا کروں گا. سامنا تو کرنا پڑے گا نا, کہاں جائیں گے. تو اس لیے ہمیں سب کو محاسبہ کرنا چاہیے, چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے.
سب کو بھی، جوان بھی جو ہیں، ہم تو آخری پڑاؤ پر ہیں، لیکن جوان دوستوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل تو جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، تو تیاری رکھنی چاہیے۔ ایسے ہر سونے سے پہلے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، ہر سونے سے پہلے وصیت کر کے سو، سمجھ کے سو کہ آخری سونا، وصیت کرو گے تو آخری سونا سمجھ ہی لو گے، ہر روز وصیت کر کے سو، یعنی بس صبح نہیں ہوگی، تو اس کے لیے تو دل کو اس جگہ رکھنا پڑے گا نا۔ اب جب دل کو اس جگہ رکھ لیا تو آپ تیار ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ جو دل بیٹھنے لگتا ہے یہ سوچ کر کے کہ بھئی ایک تو چلا گیا تو ہمارا بھی نمبر ہے، دل کیوں بیٹھنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ دل الجھا ہوا ہے کہیں اور دل اگر سلجھا ہوا ہو تو اسے کوئی الجھن ہی نہیں ہوگی۔ بھیا کل کے بلاتے ہیں، آج بلا لیجیے، ہم تیار ہیں، اس جگہ پہ ہم لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی جماعت کو، جمعیت علماء کو، ہم سب لوگوں کو، ہم سب خدام کو، ہمارے ساتھیوں کو، سب کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کے خاندان والوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اہلیہ کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ایسا انتظام کر دے کہ جو کمی تو پوری نہیں ہوتی، لیکن کمی کی یعنی ان کی کیا کہنا چاہیے اچھے الفاظ میں، کہ ایسا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے کہ وہ ان کی جی تلافی تو نہیں ہوگی، باپ کی کیا تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور ادارے کی بھی حفاظت فرمائے، ان کا قائم کیا ہوا ادارہ اس سے ڈبل ہو جائے اور آگے بڑھے اور ترقی کرے، مرکزیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سینٹر بنائے، یہاں کام بڑھے، دین کا کام ہو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہاں معاونین کو، ممبران کو، اہل محلہ کو، علاقے والوں کو اور ان کے دوست علماء کو یہاں توجہ رکھنی چاہیے ادارے کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو تنزل سے بچائے اور ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدر کی موجودگی میں کوئی اور کیسے دعا کرائے گا؟ صدر صدور انہوں نے مجھے بولا نہیں، میں تو کل تقریر کیا ہوں، بہت بڑی ہے، نہیں صدارتی خطاب اور دعا وغیرہ دو لفظ کہہ دو مجھے۔ ایسا تو دعا تو سبھی کی ہوتی ہے، سب لوگوں کو دعا اپنی کرنی چاہیے۔ اچھا بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے خطاؤں سے درگزر کر، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم کر، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر۔ اے کریم آقا ہمارے مرحوم مولانا ذاکر صاحب کو مغفرت و رحمت سے نواز۔ اے کریم آقا ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، محض آپ کے فضل سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اے اللہ ایمان پر خاتمے کا فیصلہ بھی آپ ہی اپنے فضل سے فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك
رحمنا ولا اے اللہ مرحوم کی مغفرت رحمت سے نواز دیجیے، ان کے بچوں کی سرپرستی اور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، سب گھر والوں کو، اہل خانہ کو، دوستوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، ہم لوگوں کو نعم البدل عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط نہ فرما دیجیے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔